نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलुफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों को जो हमारे साथ आज के सेशन में शामिल हैं, खुश आमदीद। जूम पर भी जो शामिल हैं और जो फेसबुक से भी कनेक्टेड हैं, आप सबके लिए ढेरों दुआएं, सलामती की, आपकी सेहत की, आपके इल्म अमल में बरकत की। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो।
پچھلے ہفتے میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. الحمدللہ کلاس آپ کی جاری رہی. آپ کی ہماری دوسری ساتھی نے آپ کی کلاس لی اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے چھٹی نہیں کی, آپ نے اپنا کام کیا. میرے والد کی طبیعت کافی خراب ہے آج کل, تو اس لیے کبھی نہ کبھی آن اینڈ آف ایمرجنسی ہوتی ہے, تو مجھے ان کے ساتھ ان کو دیکھنا پڑتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بعد میں کئی میسیجز آئے کہ آپ نے کلاس کیوں نہیں لی, تو میں نے کہا میں بتا دوں کہ یہ وجہ ہے. چھٹی میں نے نہیں کی لیکن ایک دوسری ذمہ داری نبھا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. آج کا سیشن ہم شروع کرتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی طریقہ جو ہمارا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم جو پچھلا ہمارا لیسن ہے اس کے عربک کو پڑھیں گے. آپ میں سے کچھ ساتھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ میں ان سے سنوں گی, جہاں کہیں اگر کریکشن کی ضرورت ہوئی تو ضرور کر دیں گے. صفحہ نمبر 25 سے ہم شروع کریں گے. آپ صفحہ نمبر 25 نکال لیجئے. اس کے آغاز میں بالکل ابتدا سے پیج کے شروع سے ہی ہم شروع کریں گے. ولولا ان اللہ, یہاں سے. تو سب سے پہلا ہاتھ جن کا کھڑا ہے وہ ریحانہ نگہت ہے. ریحانہ آپ پڑھنا چاہیں گی تو اپنا مائک آن کر لیجئے اور پڑھیے. بسم جی اللہ ضرور. کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ولولا السلام. ان اللہ بعث الحمۃ لجمعہ ویسر تالیفہ وتحریرہ وما تجولت فی حقلہ ولا تمتعت بریادہ فاحمد اللہ ان جعلک من عبادہ المؤمنین. فأحمد اللہ فأحمد اللہ ان جعلک من عبادہ المؤمنین واغتنم علما سترہ لک علماء الامة الاخیار وما رفض علماء الامت الاخیار. علماء الامة الاخیار, یہی بولا. ما امت رفضت رجلک لتحصیلہ ولا بسطت یدک لتحریرہ ولا سہرت عینک فی ولا سہرت عینک ساہرت سین پہ زبر ہے, ساہرت. دیر لگا ہوا تھا, سوری. سہرت عینک فی تدوینہ ولا تل بدنک میں پڑھتی ہوں. ولا تل بدنک بدن, بدنک میں پر زبر لکھا ہوا تھا. ولا طل بدنک فی طلبہ ولا تعب عقلک فی جمعہ وترتیبہ وتحریرہ. ماشاء اللہ, شاباش, بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے آپ کی. ولولا ان اللہ بعث الحمۃ لجمعہ ویسر تألیفہ وتحریرہ. ابتدا میں کہیں ایک لفظ کی کوئی اوپر نیچے زیر زبر تھا تو میں نے اس کو دہرا دیا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر کثیرا. جی, وما اکثر, یہاں سے کون پڑھیں گے؟ حفصہ اظہر, آپ اپنا مائک آن کیجئے. جی. وما أكثر غوامض المسائل التي تحتاج إلى التحرير والتقرير والنشر. مسائل كالجبال في العظمة وكالبحار في الظلمة وكالذر في الدقة. كشف الله لك بهذه الموسوعة عن سرها فأشرقت بنورها وفاح عليك عبيرها وأريجها. آگے پڑھوں احسن, باجی؟ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. حفصہ جی, اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکت فرمائے. ابتسام آپ پڑھیں گی فصار الجو سے. جی باجی, وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پڑھو باجی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. ابتسام پڑھیے. فصار الجو صحوا والماء صفوا والمر حلوا والظلام نورا والشك يقينا قد لاح النور من خلاله وفاح المسك من أركانه. آگے پڑھو باجی. جی جی پڑھیے. فيا لها من نعمة ما أعظمها من الرب الكريم وحده وهنيئا لمن.
یہیں تک. جزاک اللہ خیر کثیر. اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. احسنتی. رخشندہ ناز آپ پڑھیں گی وہنیئن سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وهنيئا لمن اغتنم فتعلمها وعمل بها اس کو وعلمها. دوبارہ پڑھیں لمن سے دوبارہ پڑھیں. وہنیئن لمن. وهنيئا لمن اغتنمها فتعلمها وعمل بها وعلمها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ترجمہ کر أسأله سکتی ہیں سبحان اس کا ترجمہ کیجیے آیت کا. آیت کا جی. ہوں. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والا ہے اور بہت عظیم ہے. کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ جی کس نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ علم کی کیا؟ طرف اشارہ ہے نا، علم اور علم کے ساتھ عمل بھی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. احسنتی. ٹھیک ہے جی رخشندہ آپ نے درست پڑھا. سعدیہ اسألہ سے پڑھیں گے آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسأل سبحانہ ان ينفعنی به وینفع به الخاص والعامة وسائر المسلمین فی الانحاء جی پڑھیے. وسائر المسلمین فی الانحاء الارض وان فی انحاء الارض. فی انحاء الارض. في أنحاء الأرض وأن يجعله قرة للعيون وبهجة للناظرين ومسرة للطالبين وقد من الله. ٹھیک ہے رکیے بس یہی. جزاک اللہ خیر. فی انحاء الارض وان یجعلہ قرۃ للعیون. ٹھیک ہے اس کو یوں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. احسنتی. جی منزہ آپ پڑھیں گے آپ وقد سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وقد من الله علينا وعليك فيسر لنا جمعه وتعليفه ويسر لك تملكه ومطالعته فدونك 15 قصرا لا من 10 قصرا لا من قصور الدنيا الفانية بل من قصور الدين النافية الباقية ولكن قصر. ٹھیک ہے بس اتنا ہی. میں چاہ رہی ہوں کہ سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملے انشاءاللہ، پھر دوبارہ موقع مل جائے گا. جی صدف بھٹی آپ پڑھیں گی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے. وَلِكُلِّ وَلِكُلِّ قَصْرٍ بَابٌ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ غَرْفٌ وَاسِعَةٌ پھر ایک منٹ صدف آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. اونچی آواز میں پڑھیے اور ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. جی جلدی نہ کریں. شاباش پڑھیے. وَلِكُلِّ قَصْرٍ بَابٌ وَفِي كُلِّ قَصْرٍ غَرْفٌ وَاسِعَةٌ مَمْلُوءَةٌ بِمَا لَذَّ وفی کل قصر غرف. جی وفی کل قصر غرف واسعہ مملوءۃ غرف واسعۃ. غرف واسعۃ. غرف واسعۃ مملوءۃ بما لذ وطاب من الأغذية النافية والأدوية الشافية بإذن الله للعقل والقلب والجوارح. شاباش ٹھیک ہے. بس اتنی صدف. آگے اور موقع دیتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیں. آج ہم کوشش کریں سب کو تھوڑا تھوڑا تو موقع دیں. جی راہیلہ آپ پڑھیں گی علوم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علوم تبعث الہمۃ والرغبۃ فی النفس وتسکب الایمان والطمانینۃ فی القلب وتحرک الجوارح. تسکب الایمان کے بعد دوبارہ پڑھیں. والطمانینۃ فی القلب وتحرک الجوارح للطاعۃ والعباد وتثمر للعبد تعظیم والعبادۃ. تھوڑا رک کے دھیان سے پڑھیں. شاباش آپ کو آتا ہے. جی تثمر للعبد تعظیم اللہ و محبتہ تعظیم اللہ
تعظیم اللہ و محبتہ. شاباش. آگے. حمده وشکره ودوام ذکره وحسن عبادته حسن ورحمة الخلق عبادتہ وحسن عبادتہ. ورحمة الخلق والإحسان إليهم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل درست. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ہے ہمارا نیکسٹ ہے ثم عرضها. جی یہ ہماری کون ساتھی پڑھیں گی؟ خالدہ آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم. تم عرضها وتقديمها في عبارة موجزة جلية المعنى سهلة الفهم يسكو بها العقل ويطمئن بها القلب وينشرح لها الصدر وهي أغلى من الدر والياقوت ساقها الله إلينا من علماء أتقياء ساقه الله إلينا من علماء أتقياء بررة بذلوا من أجل إعلاء كلمة الله كل ما يملكون فصار لكلامهم نور وسر الخلق وانتفعوا بما يقولون. ٹھیک ہے جزاک اللہ، درست. ٹھیک ہے رباب آپ پڑھیں گی علماء. جی باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الناس أطايب الثمار وهذه نعمة. أطايب الثمار. أطايب الثمار. ثمار. أطايب الثمار. أطايب الثمار وهذه نعمة وتلك نعمة وبينهما من المنافع والفضل كما بين السماء والأرض. گڈ. ٹھیک ہے شاباش. ماشاءاللہ ابھی تک سب نے بہت اچھی کوشش کی اور تیاری آپ لوگوں کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم جنہوں نے پڑھ لیا وہ اپنے ہاتھ ڈاؤن کر لیں تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے. روحی تسنیم. روحی تسنیم آپ پڑھیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونظرا لكثرة الجمع والتأليف والتجزيب والتهذيب والتقديم والتأخير والبسط. زیر آ رہے ہیں نا، زیر بھی ڈال سکتی ہیں. وتجزیب والتہذیب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں آگے. والتأخير والبسط والاختصار والتقريب والتفهيم فقط تجدید آ رہا ہے تو تقریبی. جی فقط تم نظم الفوائد والفرائد والمسائل لتكون آپ سب میں زیر دیتی جائے نا کیونکہ آپ پڑھ رہی ہیں نا، ایک ایک لفظ پہ رکے نہیں. فقط ثم نظم الفوائد والفرائد والمسائل لتكون اقدم من الجواهر في كل باب مما يتعذر معه پڑھتے رہو بس یہی تک پڑھتے روحی یہی تک پڑھتے من کل باب تاکہ اور لوگوں کو موقع ملے. احسن. جزاک اللہ خیر. مسز دانش آپ پڑھیں گی مما یتعذر سے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. مما يتعذر معه نسبة كل قول إلى قائله ويعسر نسبة كل مكتوب إلى كاتبه لكثرة المسائل وتنوعها وتداخلها وتكرارها وبسطها واختصارها. وقد تكون. ٹھیک ہے چلیں اور موقع دیتے ہیں. ختیجہ آپ کو جزاک اللہ خیر. ختیجہ آگے آپ پڑھیں گی. وقد. جی وقد تكون من ذلك بفضل الله 15 عقدا من الجواهر النفيسة والحلي الثمينة وهي هديتنا إليك وها هي بين يديك. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں پڑھیں.
باب الأول باب الأول فقه أسماء الله وصفاته. باب الثاني فقه فقه أسماء الخلق الله فقه أسماء الله وصفاته. جي فقه أسماء الله وصفاته. باب الثاني فقه الخلق والأمر. باب الثالث فقه الفكر والاعتبار. باب الرابع فقه الإيمان. باب الخامس فقه التوحيد. باب السادس جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. إياك. سعدیہ احمد جزاک اللہ خیر. خدیجہ ماشاء اللہ آپ نے اچھا پڑھا. سعدیہ آپ نے پڑھ لیا کیا؟ نہیں باجی میں نے نہیں پڑھا. السلام علیکم. پڑھیے پھر. وعلیکم وہ السلام. دوسری سعدیہ ہے وہ اس لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے اچھا تھوڑا. کوئی بات نہیں. الباب السادس سے پڑھیں. جی الباب السادس فقہ القلوب. الباب السابع فقہ العلم والعمل. الباب الثامن فقہ قوت الاعمال الصالحہ. الباب التاسع فقہ العبودیہ. الباب العاشر فقہ النبوۃ والرسالۃ. الباب الحادی عشر جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. جی اس کے بعد شاہدہ پروین آپ پڑھیں گی الباب الحادی. شاہدہ آواز آ رہی ہے آپ کو شاہدہ؟ جی الباب الثاني عشر فقه الشريعة. الباب الثالث عشر فقه الطاعات والمعاصي. الباب الرابع عشر فقه أعضاء الإنسان. الباب الخامس عشر فقه أعداء الإنسان. ٹھیک ہے آگے. أعداء الإنسان. الباب الخامس عشر فقه الدنيا والآخرة. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. وليس جمع ما بين يديك بالسهل بالسهل اليسير. ٹھیک ہے بالسهل اليسير. جزاک اللہ خیر. احسنتی. اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ. ام امامہ آپ آگے سے پڑھیں گی فقط جمعناہ. جی ولكن الله أعان عليه فقد جمعناه بعون الله من بقاع شتى واعتصرناه من فواكه شتى واستخلصناه من بحار شتى ونحتناه من صخور شتى. شاباش گڈ. شمیم اختر اس سے آگے آپ پڑھیں گی. شمیم اختر یا نصیرہ ارشد جن کا مائک بھی پہلے کھل جائے وہ پڑھیں. جی بے نصیرہ ارشد. جی پڑھیے. السلام علیکم. ووفرت له اوقات وانبسط له همم وتحركت له طاقات حتى كمل بناه وصار ماثلا بين عينيك ولولا توفيق إلا وعونه ما تحركت لولا له توفيق الله وعونه ما تحركت له همّا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. نصیرہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت فرمائے. جی شہناز محمد آپ پڑھیں گی ولولا توفیق اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولولا توفیق اللہ وعونہ ما تحرکت له ہمہ ولا خطته الید اما وقد وصل الیک بفضل اللہ فلا یکون حظک منہ الاعجاب باسلوب فلا یکون حظک من الاعجاب حظک منه الاعجاب باسلوبه وعرضه والاعراض عن قلبه ولبه. جزاک اللہ خیر. سیما عصمت آپ پڑھیں گے آگے فہوا لعموم المسلمین. جی ضرور. فہو لعموم المسلمین لکنک المخاطب به وانت المقصود منه لکنک المخاطب
مخاطب به وأنت المقصود منه وما كتب لأحد سواك فأكرم الضيف الذي حل بك فأكرم الضيف الذي فأكرم الضيف الذي حل بك وأكرم نزله بأداء یہ حق اکرمو ہے، یہ اکرمو ہے، فأکرمو أكرم جی نزله بأداء حقه بما فيه ونشره جزاک اللہ ونقل خیر، جزاک اللہ خیر، بس یہیں تک سیما، بس یہیں تک. فأکرموا نزلہ بأداء حقہ بما فیہ. جزاک اللہ خیر. جی شمیم اختر اس سے آگے آپ پڑھیں گے. آپ نے پڑھا ہے شمیم اب تک؟ اپنا مائک کھولیے. ونشرہ جی شمیم، ان کا شاید مائک نہیں کھل رہا. امبرین تاج آپ پڑھیں گی؟ ونشرہ جی پڑھیے. ونفع المسلمین به رفع الله درجاتک فی الجنان وزن جنان نہیں، فی الجنان. فی الجنان جی وزن یانک بالتقوی وزینک وزینک والنک بالتقوی والایمان ونفع بک المسلمین فی کل مکان فی کل مکان. فی کل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. بہت ماشاءاللہ اچھی کوشش سب کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، یعنی لیسن 19 کی طرف، جو کہ پیج 27 سے شروع ہو رہا ہے. وَإِنَّكَ سَتَرَى فِي الْبَابِ الْوَاحِدِ. جی تیار ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ہم کوسچنز آنسر شروع کرتے ہیں اس کے اوپر. تو اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ یہاں پر جو مصنف یہ بات کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ عام کتابوں میں چیپٹر ایک خاص موضوع کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن فقہ القلوب کے جو چیپٹر ہیں یہ مختلف موضوعات پر ایک ہی جگہ بات کر لی گئی ہے. تو ایسا کرنے کی مصنف نے کیا وجہ بتائی ہے؟ عربک میں بتائیں. آپ لوگ ہاتھ کھڑے ہیں جی. فرزانہ آپ بتائیں عربک میں. السلام علیکم. وعلیکم ولکن السلام. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، السلام کہیے. علیکم. ہلو جزاک آواز آ اللہ رہی خیر. ہے؟ میری ایک گزارش ہے، بس سلام سب نے ولکنہا ایک دفعہ کر طریقہ. لیا. میں نے ایک دفعہ اچھا سب کو اچھا سلام کر لیا، سب نے سلام کر لیا. اب سلام نہیں کسی نے کرنا، سب کی طرف سے سلام ہو گیا. اب جواب فوراً دینا ہے کیونکہ ٹائم کم ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی کہیے. ولکنہا طریقہ القرآن فی السور والآیات احکامی مختلفہ. یہی باجی؟ یہی ہے، بالکل ہلو. صحیح پڑھ رہی ہیں. آگے پڑھیے. احکام احکام مختلفۃ مختلف وسنن متنوعات جمعها اللہ فی صورت واحدہ او آیت شاباش، بالکل واحدہ صحیح. ولیکن بس لنفس یہی تک ہے. واحدہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی تک. جی ٹھیک جی کیونکہ دیکھیں یہ صورت یا ایک ہی آیت میں جمع کیا گیا نا، یہاں تک ہے. ولیکنھا طریقۃ القرآن سے لے کے، ٹھیک ہے، او آیت واحدہ یہاں تک. ٹھیک ہے، لنفس واحدہ، بالکل یہاں تک آپ کا جواب درست ہے. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم. اچھا چلیں، اب ایک ہوم ورک آپ کے لیے ہے، آپ سب کے لیے. انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ٹائم آپ نے ڈھونڈ کے لانا ہے. قرآن کی وہ کوئی آیت ڈھونڈیں. بہت سی آیات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی جس میں ایک ہی آیت میں مختلف ٹاپک پہ بات کی گئی ہو. دیکھیں صورتوں میں تو ایک صورت میں بہت سے ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے نا، لیکن ایک آیت، مختلف آیات، کوئی ایک آیت، ایک سے زیادہ بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک آیت جیسے ایک آیت میں مختلف ٹاپکس پہ بات کی گئی ہو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. تو اس کی مثال آپ نے ڈھونڈنی ہے انشاءاللہ، اور ہم نیکسٹ ٹائم اس کو ڈسکس کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس کو چیٹ ایکٹیویٹی میں ابھی بھی لکھ رہے ہوں. ہم ذرا چیٹ ایکٹیویٹی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جواب تو آپ لوگوں کا بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، چیٹ میں آپ کہہ رہے ہیں سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ میں میں نے سورت کی بات نہیں کی، میں نے آیت کی بات کی ہے. اس کو نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ، ہوم ورک ہے آپ کا. چلیں نیکسٹ آتے ہیں کوشچن پر. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ
یہ جو ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي الْعَقْلِيَاتِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْحِسِّيَّاتِ كَذَلِكَ، یا عقل اور احساسات کی بات کر رہے ہیں نا، اور اس پر استاد نے کافی بات بھی کی تھی. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نفس واحد ایک انسان یعنی عقل اور احساسات کے معاملے میں دوسرے نفسوں سے کیسے کیسے مختلف ہوتے ہیں، اور اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ آپ میں سے کوئی اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ایک آدھ مثال تو استاذہ نے دے دی تھی، آپ کوئی اور دینا چاہیں تو. خالدہ آپ دینا چاہیں گی؟ آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی، اس میں یہ ہے کہ ہر انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، اور ہر ایک کی اب مینٹل لیول بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر آدمی بات کو مختلف طور سے دیکھتا ہے، اور جس طرح ہر ایک کی سوچ میں ورائٹی متنوع اور اسٹائل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بات میں جو ہے وہ ڈیپتھ بھی آتی ہے، کیونکہ ہر آدمی اگر ایک ہی طرح سے سوچے گا تو ہم اس بات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ نہیں سکیں گے. جس طرح قرآن کی آیات آپ دیکھ لیں کہ جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں اس کو اب جب مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں تو وہ مختلف طور سے دل میں اترتی ہیں اور مختلف سوالوں کا جواب دیتی ہیں. تو اسی طرح اس میں بھی یہی ہے کہ مختلف طور پہ ہم جس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور ہماری عقل اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتی ہے، اور اس سے بات میں سمجھ زیادہ آتی ہے اور ڈیپتھ ہوتی ہے، ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سامنے ٹھیک ہے، آتے ہیں. آپ نے اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا. کوئی آپ مثال سے آپ کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی مثال سے بتا سکتا ہے؟ سائمہ ناز آپ بتا سکتی ہیں مثال سے، مثلا فقہی مسائل میں کوئی مثال دے سکیں یا احساسات کے حوالے سے دے سکیں؟ کیسی مثال سے واضح کی؟ جی باجی، اس میں آئی گیس جیسے کچھ علماء ہیں فقہی مسائل میں تو بہت ساری چیزیں آئی گیس، جیسے بعض لوگ وضو کے دوران گردن کا مسح کرنے کے لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یا اٹس رائٹ کرنا چاہیے، کچھ جو ہے وہ فکس سے اس چیز کو لاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. یا اگر ہم حج میں جو عورت کے فیس کور کرنے کا مسئلہ ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ فیس کور نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے سامنے ڈفرینٹ فقہی مسائل کی بھی رائے موجود ہے، تو ہم پھر اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور کے یہ حوالے سے ہمیں اجتہاد کا جہاں معاملہ آتا ہے نا، وہاں یہ جی جی معاملہ جی عقل کی بنیاد پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا میں اس کو مزید واضح کر دوں. دیکھیں، جہاں تو قرآن اور حدیث میں واضح نص موجود ہے وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں واضح نص موجود نہیں ہے نا، وہاں پھر عقل کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے نا. بڑی اس کی پچھلے دنوں ایک ہمارے سامنے مثال سے سامنے حی علی الصلاح کا کورس جب ہم کرا رہے تھے، تو جب ہم نے قصر نماز کا چیپٹر کروایا تو اس میں بہت سوالات ہمارے سامنے آئے، بیکاز قصر نماز کے بارے میں بہت وسعت رائے ہے. کوئی واضح بات ہمیں ایسی نص سے نہیں ملتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف طریقے سے ملتا ہے. تو اس پر کیا ہے کہ کچھ علماء جو ہے وہ اتنے کلومیٹر پہ قصر نماز لیتے ہیں، کچھ لیتے ہیں کہ جی فاصلے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بس شہری آبادی سے باہر نکل گئے. کچھ ٹائم لیتے ہیں، کچھ 15 دن لیتے ہیں، کچھ 4 دن لیتے ہیں. یہ سب آپ کو جب آپ قصر نماز پہ جاتے ہیں نا پڑھنے، تو آپ کو کہتے ہیں کہ اتنی عقلی دلائل، ہر ایک کے عقلی دلائل اتنے لاجیکل لگتے ہیں کہ دل کرتا ہے بس یہ لے لیں. دوسرے کے پڑھتے ہیں تو لگتا ہے یہ لے لیں. تو پھر جہاں اتنی وسعت رائے آپ کو نظر آتی ہے، تو یہ چیز ہمیں یعنی بہت زیادہ نظر آتی ہے نا. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ اس ساری چیز سے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ سبق کیا ملتا ہے اس ساری بات سے؟ سیما عصمت آپ بتائیں گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے تجربات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے مختلف، اس پر موضوعات پر مختلف ہو سکتی ہے. اب جیسے ہمارے اس میں سیرت میں ہمیں مثال ملتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج مطہرات کو لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد حج کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی اب تمہارا حج ہو گیا، اب تم گھروں میں رہو. تو حضرت سودا جو ہیں اس کے بعد جب سفر حج کے بعد گئیں، وہ اپنے گھر سے بالکل نہیں نکلی، جبکہ دوسری ازواج کا یہ خیال تھا، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، کہ نہیں، وہ تو اس حج کی بات تھی. اس کے بعد انہوں نے بہت حج کیے اور وہ نکلی بھی، انہوں نے جو ہے اس گھر کو اس طرح انہوں نے کہا تو وہ آپ صرف کیا اس کہیں سبب گے؟ کی. ٹھیک ہے، بہت اچھی مثال آپ نے دی. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ایک غلط ہے دوسرا صحیح ہے؟ نہیں، بالکل یہ نہیں کہیں گے. آپ کے اندر وسعت نظری پیدا ہونی چاہیے کہ ہر ایک کی رائے کو آپ ایکسیپٹ کریں،
اگر جو کوئی چیز بالکل نص کے خلاف جا رہی ہے پھر تو آپ کسی سے اختلاف کہیں گے کہ بھئی یہ غلط ہے. ادروائز جو ہے آپ کو دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل نماز میں ہے آمین بالجہر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آمین بالجہر نہیں, رفع یدین ہے, سب چیزیں اس میں اختلافات ہیں, اور ہر عالم نے اپنے طور پر زندگی میں سمجھ کے اس کو, اور اس کے پیچھے اس کے پاس دلائل موجود ہیں. جزاک اللہ تو خیر. آپ سبق اس یہ کو ملتا ہے کہ سمجھتے وسعت ہیں. نظر رکھیں, وسعت دل رکھیں, وسعت ذہن رکھیں, اور دوسرے کی رائے کا اہتمام رکھیں. اصل بات یہ ہے کہ فار ایگزامپل نماز کی جب بات ہوتی ہے, اصل بات سب سے اہم ترین یہ ہے کہ آپ کو نماز وقت پہ پابندی کے ساتھ 5 وقت پڑھنی چاہیے. اب آپ اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے لگے رہے ہیں کہ بھئی تم یہ جزاک کرو, اللہ یہ خیر. کرو, جزاک یہ اللہ خیر. سیما آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم مزید بھی انشاءاللہ چیزوں کو دیکھیں گے. آپ کا پوائنٹ آف ویو درست ہے, آپ کی بات آ گئی. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فَإِنَّكَ تَرَى بِلَا تَكَلُّفْ أَنَّهُ يُجْمَعُ لَكَ أَلْوَانُ الطَّعَامِ. یہاں یہ کھانوں کے حوالے سے ساری بات کر رہے ہیں کہ بدن میں کیسے توانائی حاصل ہوتی ہے. تو ذرا سا ہم اس پر دیکھتے ہیں کہ بدن کی طاقت کس طرح غذا کو لے کے مکمل کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا یو آر واٹ یو ایٹ. تو اس پہ ہماری ساتھی آمنہ ہے, انہوں نے کچھ ریسرچ کی اور کچھ نکالا. آمنہ آپ کچھ دکھائیں گی, کچھ بتائیں گی اس کے اوپر تاکہ اور بات واضح ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں سرچ کر رہی تھی کہ کلرفل ڈائٹ کی جو استاذہ نے بات کی ہے اس میں کیا بات کورڈ ہے. تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھا میل, نیوٹرینٹ فل میل کھانا ہے تو آپ 5 کلرز آپ کے پلیٹ میں ہونے چاہیے. اینڈ دا 5 کلرز آر ہیئر, blue and purple, red and pink, green, white and orange and yellow. اینڈ ریسرچ جو فوڈ نیوٹریشن کے جو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سرچ کیا وہ یہ ہے کہ ریڈ اینڈ پنک کے جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں فوڈ میں وہ آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتے ہیں, جیسے ہائی کولیسٹرول ہے, ہائپر ٹینشن ہے. اسی طرح جو بیریز اور بلو اینڈ پرپل کلر کے جو فروٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو اسٹروک اور کینسر اور ہارٹ ڈیزیز سے بچاتے ہیں, وائٹامن سی دیتے ہیں. اور اورنج اینڈ یلو فروٹس, ہم اورنجز کو وائٹامن سی سے جانتے ہیں, کچھ نالج تو ہماری اتنی کامن ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ اسکن ہیلتھ کے لیے, امیون سسٹم کے لیے, بونس کے لیے بہت اسٹرانگ ہے. اور گرین فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس فولک ایسڈ اور ڈائجیشن کے لیے بہت اچھا ہے. تو یہ ایک پلیٹ میں یہ 5 کلرز ہونے چاہیے جو آپ کو 1 ٹائم میں نیوٹرینٹس دیتے ہیں اور آپ کی جو باڈی ہے اس کو ہیلدی بناتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے تاکہ آپ لوگ اس کو مزید پڑھ سکیں انشاءاللہ, اور مزید آپ اس سے اگر اپنے عمل کے لیے کچھ سیکھ سکیں تو جنک فوڈ سے نکل کر اگر ہم ہیلدی فوڈ کی ڈائٹ کی طرف آئیں تو ہمارے جسم کو بھی طاقت دے گی, اور انشاءاللہ جسم کبھی ہوگا تو تمام طاقتیں ہمیں کام کرنے کی مزید انشاءاللہ ملیں گی, صحت بہتر ہوگی. اچھا جناب, یہاں پر دیکھیں یہ کھانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, کھانے کی بات کرتے کرتے وہ پھر علم کی طرف آ گئے ہیں. وَكَذَلِكَ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ, یہاں سے جو ہے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آگے آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ هَذَا يُولِدُ الطَّاقَةَ الْبَدَنِيَّةَ وَذَلِكَ يُولِدُ الطَّاقَةَ الْعِلْمِيَّةَ وَالْعَمَلِيَّةَ. یہاں یہ دو طرح کے کھانوں کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ کھانا بدنی طاقت پیدا کرتا ہے اور وہ علم و عمل کی طاقت پیدا کرتا ہے. تو یہ کون سے 2 کھانوں کی بات کریں, کون سا کھانا بدنی طاقت پیدا کرتا ہے اور کون سا علم و عقل پیدا کرتا ہے؟ تو یہ ذرا سا غور کر کے بتائیے. کون بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ شمیم آپ بتائیں گی؟ آپ کا مائک, آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے, مائک آپ کے پاس, یا شمیم کا تو شاید مائک نہیں کھل رہا. نغمہ وجی آپ بتائیں گی اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو؟ مائک آن کیجیے اپنا. جی, یعنی ایک جو ہماری غذا ہے, روزمرہ کا جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے, اور جو علم ہے, جو قرآن اور حدیث اور دین کے علم ہے, وہ جو ہے ہماری یعنی علم میں اور اضافہ کرتے ہیں اور عمل کے لیے ضروری ہوتے ہیں. صرف قرآن اور حدیث کا علم ہمیں ہمارے ذہن کو جلا بخشتا ہے, یا اور بھی کوئی علم ہمارے ذہن کو جلا بخشتا ہے؟ نہیں, اور بھی علم ہے, لیکن ان کی جو ہے وہ قرآن سے ہی اور حدیث سے ہی ان کی وہ ہونی چاہیے, یعنی اس کے اپوزٹ نہیں ہونے چاہیے. معاملات کا جو علم ہے, دنیاوی معاملات کا جو علم ہے وہ بھی تو ضروری
ہے نا، بالکل وہ بھی تو انسان کی ذہن کو طاقتور بناتا ہے نا، کسی چیز کو وہ جانتا ہو کہ صحیح طریقے سے کرنا، جو کہ ظاہر ہے وہ جی قرآن اور حدیث مختلف فارموسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی جی ہم. یہ جو نیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقد لا يظهر لك المعنى، تو یہاں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مصنف کی باتیں اس کتاب کے پڑھنے والے کو کیسے کیسے بری لگیں گی، اور اس کے نتیجے میں کیا کیا منفی رویے سامنے آ سکتے ہیں، وہ کیا بتا رہے ہیں اس حوالے سے. نعمانہ یوسف آپ بتائیں گی عربک میں پڑھ کے؟ جی السلام علیکم بہن جی. وعلیکم السلام. وقد تفهم منه خلاف المراد فيها يظهر وقد تحملك قوة العاطفة وشدة الغيرة على الدين على نبذ الكتاب كله وشماتات بصاحبه وتحذير الناس من مقولته. اچھا، تو یہ ٹھیک ہے کہ معنی سمجھ نہیں آئیں گے، جذبات کی قوت دینی غیرت آمادہ کرے گی کہ اس کتاب کو اٹھا کے پھینک دو، لکھنے والا برا لگے گا، لوگوں کو خبردار کرو گے کہ لکھنے والے کی باتیں نہ پڑھو. تو کیوں ہوگا ایسا؟ یہ یہ اصل کیوں؟ میں یہاں پہ بات جو جی بتائی گئی ہے نا بات کہ جو انسان کے خواہشات کے خلاف جو بات جاتی ہے تو وہ پھر اس کے جو وہ علم جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہے، جو اس کے خواہشات کے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، یا پھر لوگوں جو زندگی وہ گزار رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات جاتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا وہ اس کی جواب آپ کا بہت اچھا ہے، بالکل درست آپ پہنچی ہیں. دو باتیں وہ بتا رہے ہیں، ایک آپ نے بتا دیا. عربک میں بتائیں وہ ایک بات جو آپ بتا رہی ہیں وہ کون سی ہے خواہشات والی؟ دو الفاظ ہیں، بتائیے. کسی نیکسٹ میں ہی آ رہا ہے وہ وقد یستخفک الشیطان. وَقَدْ يَسْتَخِفَّكَ الشَّيْطَانُ نہیں اس یہاں سے نہیں، چلیں میں اپنے سوری سوال کو ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، آپ نے درست بتایا. یہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہ باتیں عام روش سے تھوڑی ہٹ کر ہے نا، بالکل قرآن اور حدیث کی بنیاد پر ہیں، صحابہ کے عمل کی بنیاد پر ہیں. تو عمومی معاشرے میں ایسی باتوں کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، وہ قصے کہانیاں اور جو آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہیں چیزیں ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اس پر زیادہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ اس کو پسند نہیں کرتے کہ یہ آپ دیکھیں نا، آپ جو علم عمومی طور پہ دین کے حوالے سے دیا جاتا ہے اس میں کوئی دلیل کی بنیاد پہ تو زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن انہوں نے تمام تر چیزیں اس بنیاد پر یہ لے کر آئے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ ہی نہ آئے یا تم اس میں اپنے معنی ہی نہ پہچان سکو. ٹھیک ہے، اچھا جزاک اللہ خیر. نیکسٹ پر آتے ہیں. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے، نیکسٹ ساتھی غزالہ طارق آپ سے پوچھتے ہیں کہ مصنف قاری کو بتا رہے ہیں کہ شیطان کی اکساہٹیں ہوں گی، تو وہ کن الفاظ میں اس کو خبردار کر رہے ہیں؟ اس کا تو میں ابھی لیکن میں اس میں کہنا چاہ رہی تھی جو ابھی رہا تھا نا کہ آپ دیکھیں نماز کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں جو ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ استاذوں کو بہت درجے دے گا، انہوں نے جو ہمیں سکھایا قرآن حدیث کی روشنی میں، تو ہم جب پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں فوراً پیچھے سے آگے کوئی نہ کوئی یا دیکھنے والا فوراً مطلب باقاعدہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ تم لوگوں نے نئی چیزیں نکال لی ہیں، حالانکہ نئی جی نہیں ہے بالکل یہ چیزیں، سب پرانی ہیں، قرآن میں موجود ہیں، لیکن کیونکہ بالکل علم نہیں درست ہے آپ نے. نا، تو وہ یہ اس طرح سے یہ ہے نا اعتراضات ہوتے ہیں. اور دوسرے یہ جو صحیح ہے کہ تحقیق ڈرائے گا تجھ کو شیطان دوڑائے گا اس طرف کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہوگا، یعنی کہ وہ اس عربک میں بتائیں، عربک میں بتائیں. عربک میں وقت يستخف الشيطان ويركض بك إلى النار وأنت لا تدري فيدفعك لتحمل الآيات والأحاديث على ما لا تحمله تستدل بها في غير موضوعها موضیعہا، یہیں رک جائیں. ٹھیک ہے، موضیعہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ غزالہ نام ہے آپ کا؟ غزالہ طارق. جی غزالہ طارق. غزالہ آپ نے اتنا اچھا ماشاء اللہ پڑھے. شروع میں آپ ڈر رہی تھی کہ اللہ اللہ میں کیسے پڑھوں گی، لیکن دیکھیں آپ نے ماشاء اللہ کتنا اچھا پڑھ لیا. کبھی شیطان ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے نا کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے.
کوئی بات نہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی، اور اگر ہو بھی گئی تو کیا ہم سب سیکھ رہے ہیں نا. بارک اللہ فیک. الحمدللہ، جزاک تو اللہ آپ سب نے کوشش ضرور کرنی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اب میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان 2 یا 4 لفظ انہوں نے لکھے ہیں، 4 لفظ میں اس سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا سا ایک جملہ ہے. سوال میرا یہ ہے، شمیم اختر کا تو مائک شاید آن نہیں ہو رہا، سرور جہان آپ سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتائیں، اسی میں وہ بتا رہے ہیں کہ انسان حق کو کیوں جھٹلاتا ہے. وہ کیا الفاظ ہیں جن سے وہ بتا رہے ہیں؟ 4 الفاظ ہیں وہ. جی سرور جہان، سرور جہان کا مائک آن نہیں ہو رہا. زینت کیسر آپ بتائیں گی؟ اتباعا لہواک و انتصاری لرأیک ٹھیک ہے، گڈ گڈ، شاباش، بس اتنا ہی ہے. اس کا ترجمہ کیجئے. اتباعا لہواک، پیروی کرتے ہوئے اپنی خواہش کی، و انتصاری لرأیک، اور اپنی رائے کو ڈیفینس کرتے ہوئے. گڈ. یہ 2 ہیں مشکلات. اب یہ 2 مشکلات ہم سب نے پکڑ لینی ہے. ذرا اس کو ہائی لائٹ کر لیں، مارک کر لیں. ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں جب کسی بات پہ اڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، تو 2 ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یا ہم اپنی رائے کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. پر میں نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی بس، اب میں نے نہیں اس سے پیچھے ہٹنا. یہ اسکالرس کا، علماء کا، اہل علم کا طریقہ نہیں ہے. وہ اپنی رائے سے کیا کر لیتے ہیں؟ رجوع کر لیتے ہیں. الحمدللہ. تو شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بات پہ ڈٹ جاؤ، کیا جو تمہارا دل کرتا ہے، جیسے چاہو جیو. وہ سلوگن سنا ہے نا آپ نے، جیسے چاہو جیو. تو وہ تو پھر ہمارا دین نہیں کہتا نا. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے کوئی؟ چلے آگے چلتے ہیں. نیکسٹ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب جو آگے یہ بات کر رہے ہیں نا، وَلَوْ صَبَرْتَ قَلِيلًا حَتَّى تَتِمَّ الْقِرَاءَةَ، یہاں سے لے کے لیکن مع الصبر الجمیل تک، یہ پوری ایک بات چل رہی ہے. میرا اب سوال آپ سے یہ ہے، میں پوچھتی ہوں سوال یہ، آسیہ اکرم آپ سے پوچھتی ہوں. آسیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آسیہ جی اپنا مائک آن. ٹھیک ہے جی ہو گیا. آسیہ، آپ نے مجھے 2 لفظوں میں بتانا ہے کہ اس کیا؟ کتاب کا نور پڑھنے والے پہ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے کیا درکار ہے؟ اچھا ذرا میں غور کر لوں. کریں اس پہ غور. میں نے آپ کو ٹپ دی ہے، میں نے پڑھ کے بتایا ہے، وہ بیچ بیچ میں پوری آپ کو پوری جملہ، یہ وَلَوْ صَبَرْتَ سے شروع ہو رہی ہے بات، اینڈ تک جا رہی ہے. 2 لفظ اچھا بتائیے پوری، کیا کیا ضروری ہے. اس کے لیے ہمیں ایک تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں نا تھوڑا صبر کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پورا مطلب پڑھیں، جملہ بار نہیں بار بتانا، پڑھیں. آپ نے صرف 2 لفظ بتانے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک آپ نے بتا دیا صبر. اگلا جملہ آپ سوچئے بتائیے. اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں ہماری چیٹ ایکٹیویٹی پہ ہمارے ساتھی کیا لکھتے ہیں. آسیہ آپ نے تو بتانا ہی ہے. ماشاءاللہ چیٹ پہ جواب آنے شروع ہو گئے ماشاءاللہ. جی آسیہ پہچان لیا آپ نے 2 لفظ کیا ہے؟ صبر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں آ رہا صبر سمجھ. جمیل. صبر صبر جمیل. اچھا جمیل. صبر، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں نے اینڈ میں کہا تھا لیکن ما صبر الجمیل، آپ کیسے جی پائیں گے؟ تم پہنچ جاؤ گے، لیکن کس کے ساتھ؟ صبر جمیل کے ساتھ، یعنی کہ جمیل. بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہوگی ہمیں جی اس کو پڑھتے ہوئے. آپ سچ بتائیں، آپ بتائیں، آپ باقی ساتھی بتائیں کہ کیا جیسے آپ اس کتاب کے لیے جب آپ آج کے لیے کلاس کے لیے بیٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو صبر کے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑتا؟ محنت نہیں کرنی پڑتی؟ جی جی کرنی پڑتی ہے نا. آپ میں سے اور کوئی شیئر کرے گا کیا کیا صبر کیا آپ نے علم کے راستے میں؟ کیسے کیسے صبر جمیل کی آپ سمجھتے ہیں فلاں جگہ میں نے بہت صبر کیا علم کے راستے میں؟ اینی ون وانٹس ٹو شیئر اینی تھنگ؟ جی کیجیے. زینت آپ کریں گی، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی صبر تو کرنا ہی پڑتا ہے، ظاہر ہے اپنے آرام کا اور اپنے ٹائم کا اور دوسری جو مصروفیات ہیں اور ذمہ داریاں ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، جو قرآن کے حوالے سے بھی ہیں اور گھر کے حوالے سے بھی. لیکن سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح یہ اپنی مشکلات بتاتے ہیں مصنف، تو اس کے آگے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ خیر کثیرہ.
माशाल्लाह चैट में तो बड़े हमारे पास सब्र जमील सबर फौरन जवाब आ रहे हैं। आप सब साथी जो चैट पे हमारे साथ लिख के भेज रहे हैं, आपके इल्म अमल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बरकत करे और आप सब के इल्म को आपके अमल में वसअत बरकत और कबूलियत का बाइस बनाए। नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं जी। नेक्स्ट से वहाकदा इज़ा अतम्मल कारी क़िराअतल किताब, यहाँ से हम ले रहे हैं। यहाँ से लेके वन निस्यान मिन तबीअतिल बशर, ये सारी बात चल रही है ना। फिर सूरत ताहा की आयत भी आई है 114। इस सारी बात में जो मुसन्निफ हैं वो कारी को, ये मैं जो सवाल कर रही हूँ ना, अब ये आप चैट एक्टिविटी में जवाब लिख सकते हैं आप सब। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि मुसन्निफ कारी को किताब पढ़ने के मामले में किस चीज से रोक रहे हैं, यानी क्या काम वो ना करे। एक लफ्ज में बताइए वो क्या काम है वो ना करे जिस अगर वो इस किताब से सही फायदा उठाना चाहता है तो। जी जवाब आ गया, एक का जवाब आ गया। सबसे पहला जवाब जो है वो नगमा वजी ने लिखा है और उन्होंने लिखा है जल्दबाजी, और उसके बाद माशाल्लाह बेसब्री, जल्दबाजी, उजलत उजलत उजलत। जी इल्म का रास्ता उजलत का रास्ता नहीं है, इल्म का रास्ता सब्र के साथ मेहनत का रास्ता है। एक बात समझ नहीं आई, फिर कोशिश फिर कोशिश फिर कोशिश। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। यहाँ पर एक हमारी साथी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है सब्र जमील पर। उन्होंने लिखा है कि वो कहती हैं कि मुझे अपनी एक क्लास में मैं अपनी मेरी सारी फैमिली खाना खा रही थी लेकिन मैं पढ़ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये सब्र ही है ना कि आपका दिल करे कि आप फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएं, एंजॉय करें, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। एक और साथी ने लिखा है कि मुझे अपनी ब्रांच छोड़कर नई जगह क्लास शुरू करनी थी और मेरा दिल क्या था कि मैं अपनी ब्रांच में पढ़ाऊं। होता है ना, हम किसी जगह से एफिलिएशन फील करते हैं, लेकिन सब्र के साथ ये काम मुमकिन हुआ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। आपकी अच्छी अच्छी मिसालें जो है ना वो हमें हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। एक साथी ने लिखा है कि नेट बंद हो जाए तो सब्र जमील। जी बिल्कुल, आप महरूम रह जाते हैं, आपको बाद में सुनना पड़ता है। फिर एक ने लिखा है कि फैमिली के साथ टाइम निकालना पड़ता है, हालांकि फैमिली के साथ मूव करने का मौका मिलता है। मैंने लास्ट टाइम मेरे साथ भी ये हुआ कि मैं यानी मेरे साथ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, लेकिन मैं चाहूंगी मेरी मिसाल छोड़े, आप अपनी मिसाल दें। इंटरनेट का लिखा है किसी ने कि इंटरनेट जब चला जाता है तो बड़ा सब्र जमील करना पड़ता है। देखिए सब्र जमील उस वक्त ये कि आप सब्र भी करें और काम ना छोड़ें। तो अगर आपका नेट गड़बड़ कर रहा है, आप जूम पे क्लास नहीं ले सके, तो आपने ये पाबंदी करनी है कि आपने फेसबुक से अपना लेसन कंप्लीट करना है, अपना सुनना है, उसको छोड़ना नहीं है आपने इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। ये बताइए कि सूरत ताहा की आयत 114 को इन्होंने यहाँ पर कोट किया ना, वला ताजल बिल कुरान, इससे क्या दो सबक हासिल होते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि इससे क्या दो सबक हासिल होते हैं? मैं और हाथ देखती हूँ, किसी ऐसे साथी से पूछती हूँ जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। नसीरा अरशद या रेहाना निगत, बाकी सब जिन्होंने जवाब दिए वो अपने हाथ डाउन कर लें। अब तक जिन्होंने एक्टिविटी में हिस्सा ले लिया है, जिन्होंने डिस्कशन में हिस्सा ले लिया है, सब अपने हाथ नीचे कर लें ताकि हम दूसरे साथियों को मौका दें। जी सादिया अहमद आप बताएंगी। जी नसीरा आप कहिए। जी ये मैं बोल रही हूँ कि जल्दी जल्दी पढ़ने से इसमें मना किया, वला ताजल, जल्दी जल्दी ना पढ़ो कुरान को, और जबकि वही नाजिल हो रही हो, और दुआ करो कि रब ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म को बढ़ा। यानी कि कुरान मजीद उस टाइम पे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए। उस टाइम पे कहा था कि पहले वही पूरी हो जाए, पहले अल्लाह ताला की बात पूरी हो जाए, हमारे लिए क्या सबक है ना। ठीक है, इससे हम दो सबक सीखते हैं, वो क्या है बताइए। ये मतलब खता हो सकती है, जल्दबाजी में बंदा गलती कर सकता है, कोताही हो जाती है और भूल सकता है। ठीक है जज़ाकल्लाह खैर, आपने बिल्कुल सुन लिया। जरीन आप कुछ कहना चाहती हैं? क्या दो सबक हैं? जरीन आप कुछ कहना चाहती हैं? शायद आवाज नहीं आ रही। सादिया आप कुछ कहना चाहती हैं? बताइए सादिया अहमद, क्या दो सबक मिल रहे हैं शायद से? जी एक तो ये कि हम उसको कुरान को सही तरह से पढ़ पाएंगे, जल्दी नहीं करेंगे तो हमें याद भी हो जाएगा। दूसरी ये कि हमारा इल्म में भी इजाफा होगा अगर हम जल्दी नहीं करेंगे।
पूरी तरह बात यहाँ समझ में आ तो जाएगी, दो हमें सबक एक तो मिलते कंफ्यूजन हैं कि एक चला तो जाएगा पढ़ने में जी पढ़ने में गलती ना करें, जल्दी जल्दी ना पढ़ें, और दूसरा उसके फहम में भी गलती ना करें कि जल्दी से कोई बात ना समझें, बल्कि उसको इससे हमें कंफ्यूजन चला अच्छी तरह जाएगा। समझे, डेप्थ में जाके। जी, बाज़ वक़्त हम दोबारा पढ़ते हैं तो हमें जो चीज़ पहली दफ़ा समझ में नहीं आई होती वो दोबारा में समझ में आ जाती है, तो ठीक है, इससे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। कंफ्यूजन भी चला जाएगा इससे, और हमारा इल्म भी बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ आती है, हमारे पास 5 मिनट है, हम कोशिश करते हैं जरा जल्दी मुकम्मल करने की। वक़द हाजत हीन आदाई, यहाँ से जो बात शुरू हो रही है, तो यहाँ से आप बताइए, मुनज़्ज़ा आप बता सकती हैं कि किताब की तैयारी करते वक्त मुसन्निफ को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जरा अरबिक में बताइए वो क्या क्या मुश्किलात हैं। जी, इसमें मुश्किल यहाँ से स्टार्ट होगा कि रियाहुन आसिफतुन शदीदतुन मिनल अअमाली वस्सवारिकी वत्तवारिकी व अदरकनि ताबु वस्सअमु वलमलल लितूल तरीक़ी वबुअदल मसाफती वकसरतिल मजालिकी फदउफतिल अज़ीमा वज़ादतिल हसरतु वल अलम फया लहा मिन मुसीबतिन वक़अत फी वस्ति हाज़ल बहरिल अअज़म। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा ये बताइए कि वो नेक्स्ट मेरा सवाल नेक्स्ट किसी साथी से है। ये सवाल मैं पूछ रही हूँ, ज़रीन आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं, उनको आवाज़ नहीं आ रही। सर्वर जहाँ आप अपना माइक खोलिए, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी बाजी, सर्वर जी जहाँ बाजी, आप सुन पा रही है मुझे? जी बाजी, सवाल दोहराइए आप। ये बताइए कि मुसन्निफ जो है वो इन सारी मुश्किलात से हमें क्यों आगाह कर रहे हैं? बता रहे हैं कि बड़ी तेज हवाएं चली, मसरूफियात हुई, रास्ते की थकावट हुई मुझ पर, बट कभी कभी बोरियत छा गई, अज़म कमजोर पड़ गया, फासला दूर महसूस हुआ। तो ये सारी क्यों बता रहे हैं हमें बातें? जी बाजी, ये इसलिए कि दीन के रास्ते में हम जब भी निकलते हैं, और हमने अपने आप से भी तजुर्बा किया कि जब भी दीन के रास्ते में कोशिश की तो बहुत मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, और प्रेशर भी आता है दूसरों का। तो अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को जो है ना अल्लाह की रजा के लिए तैयार रखें कि हर मुसीबत परेशानी आएगी ठीक है, और हमें उसका मुकाबला जज़ाकल्लाह, करना है। बिल्कुल, और खास तौर पे ये इल्म का रास्ता है, वो तो इल्म के रास्ते के जी मुसाफिर है ना। गुड, अच्छा जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट सवाल मेरा फरजाना खत्री आपसे, आप सुन पा रही है मुझे फरजाना? जी जी। अच्छा फरजाना, ये बताएं कि इसी में मुसन्निफ ने अपने आप को और इन मुश्किलात को किसी चीज से तशबीह दी है, वो क्या तशबीह दे रहे हैं? वो कैसा क्या बता रहे हैं? एक तशबीह दे रहे हैं कि इस तरह मुझे यूं महसूस हुआ कि ये हुआ। हाय अफसोस से वो बात शुरू हो रही है। عند أهله ومقتحم مقتحم आवाज आ रही यहाँ है से मेरी देखें जी, आवाज तो आ रही है। इससे पहले आप देखें कि अज़म ये ना आवाज कि आ वो रही है? अज़म कमजोर हो गया, उसके बाद से ये बात शुरू हो रही है। जी आवाज आ रही है आपकी? वज़ादतिल हसरत वल अलम के बाद है, उन्होंने कहा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। पढ़िए, व या लहा, यहाँ से पढ़िए। आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है फरजाना। आप वया लहा से क्या समझ में आ रहा है आपको? वया लहा मिन मुसीबतिन वक़अत से नहीं समझ, कोई बात नहीं, अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा हम किसी और साथी से पूछ लेते हैं। आसिया अकरम आप बताएंगी? जी, वो ये अरबी में बताऊं या उर्दू में? चलिए उर्दू में बता दें। वो ये बता रहे हैं कि मिसाल वो दे रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा समंदर है और मैं दरमियान में फंस गया हूँ, आ जा नहीं सकता ना आगे ना पीछे, और मुझे बहुत बड़ी मुश्किल आ गई है जिसने और मुझे यूं लगता है जैसे मुझे सफर करना आता ही नहीं, और मैं समंदर के बीच में एक बहुत छोटे छोटे जो जजीरे होते हैं ना वहां पे फंस गया हूँ, ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे जा सकता हूँ। और ना खर्चा है ना मंजिल है। देखिए ये बड़ी अहम बात, जज़ाकल्लाह खैर, आपने सही कहा। ये
बड़ी अहम बात है समझने के लिए कि हम जब कहीं जैसे कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात कोई फ़हम किसी चीज़ का हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फ़िक़्ह हासिल करने की किसी चीज़ की कोशिश कर रहे होते हैं, एक मसले पे अटक ही जाते हैं, तो दिल हार के बाज़ औक़ात सोचते हैं कि पता नहीं ये मुझे समझ नहीं आ सकता ना। तो उस वक़्त ये कैफ़ियत जैसे ये कह रहे हैं ना ऐसी ही महसूस होती है कि मैं तो फँस गया हूँ, कोई समझ ही नहीं आ रहा इसका हल क्या है। लेकिन आप देखें कि इन सारी कैफ़ियत के बावजूद माशाल्लाह उन्होंने कितनी शानदार किताब लिखी, जिसका कि अभी हम सिर्फ मौसूआ पढ़ रहे हैं तो इतना कुछ सीख रहे हैं। सोचिए जब हम किताब शुरू करेंगे जिसके बाब आगे उन्होंने पीछे हमने पिछले चैप्टर में पढ़े, तो उससे कितना कुछ इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आप में से कोई साथी है जिसने आगे के बाब पढ़े हों? साइमा आप मौजूद हैं? साइमा अदनान यहाँ पर? अगर या जी कोई और साथी तो वो बताएँ जी कि क्या फ़ायदा आप महसूस करते हैं? जी, किसी ने जी पढ़े हों तो बता सकते हैं आप? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खल्क़ के बाब पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ो तो लगता है कि बिल्कुल नई चीज़ जो है वो पता चल रही है और जिस तरह से मिसालें उठाते हैं तो उससे बहुत कुछ जो है वो सीखने को मिल रहा होता है। इंशाल्लाह हम भी सब सीखेंगे इंशाल्लाह। हमने आगे के ये मौसूआ तो हमारा मुकम्मल होने वाला है, थोड़े से चैप्टर्स रह गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब नेक्स्ट किताब जो इसका चैप्टर 1 है उसको शुरू करेंगे, पढ़ेंगे और सब साथ मिलके कोशिश करेंगे। 1 मिनट रह गया, मैं आखिरी सवाल जो है वो करना चाहती हूँ कि मुसन्निफ की आजिज़ी का ये एक बड़ा असलूब नजर आ रहा है यहाँ आगे कुछ सेंटेंसेस में। आप में से कोई वो शेयर करेगा? वो कौन से सेंटेंसेस है जिनसे पता चल रहा है कि उनकी आजिज़ी जो है वो फिर से दोबारा इस चैप्टर में नजर आ रही है? जी, रेहाना निगत आप बताएंगी? जी मैं बता रही हूँ। अरबी में बताना है? जी अरबिक में बताइए। जी जी। फमा अहवजा हाज़ल मिस्कीनु इला रहमति रब्बिही व औनिही व तौफीकिही वमा अहवजहु इला अन यस्तगफिर रब्बहु मिन ज़ुनूबिही व अयूबिही व यतूबु इलैहि मिन ज़ल्लातिही व असरातिही। ठीक है, ये बताइए इससे क्या समझ में आता है? इतना मतलब मिस्कीन अपने आप को इतना मोहताज अल्लाह ताला का मोहताज ही समझ रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा मोहताज में अपनी रब की रहमत से कि अगर उसकी मदद, उसकी तौफीक और कुछ भी ना होती तो मैं अपने गुनाहों और अपने ऐब की माफ़ी भी ना मांग सकता और ये सब कुछ मैं कर भी ना सकता, क्योंकि फिसलने और ठीक लग़ज़िश है, से जज़ाकल्लाह बचा भी खैरन कसीरा, बिल्कुल वो दुरुस्त कहा। अल्लाह की तरफ से मिलता है ना। हम बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। हम सब के लिए सीखने की बात ये है कि कोई भी काम हम कितना भी अपनी तरफ से बहुत बड़ा कर लें, याद रखें कि वो हमारे रब की रहमत है कि वो हमने किया और हमसे ज़्यादा बड़ा काम करने वाली दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए कभी भी हम अपनी बहुत किए को भी बहुत ज़्यादा ना समझें, अभी बहुत इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, बहुत अमल में कमी है और हम अपने रब की रहमत, उसकी मदद, उसकी तौफ़ीक के कितने ज़्यादा मोहताज हैं। हम अपने गुनाहों और अपने ऐबों की माफ़ी माँगें और अपने फिसलने और लग़्ज़ियों से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। तो इस हफ़्ते अगर आप कर सकें, एक होमवर्क मैं आपके लिए सजेस्ट करती हूँ कि हर एक तो आप सुबह-शाम की दुआओं में तस्बीहात पढ़ते ही हैं ना, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी पढ़ते हैं इस्तिग़फ़ार की, लेकिन एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की जो भी आप चाहें रोज़ाना करें। क्योंकि गुनाह इतने ज़्यादा हैं, पहाड़ इकट्ठा किया हुआ है और रोज़ और भी जमा करते रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों में कमी करे और हमें अपने खालिस बंदों में कर ले। रोज़ाना एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की इस हफ़्ते आपने करनी है, अपनी मर्ज़ी की कोई भी तस्बीह करें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं आपसे पूछूँगी कि आपने ये होमवर्क किया या ना किया। करेंगे तो ज़िक्र का फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो ये आपके रब का मामला है। हमने कोई इस पे पेनल्टी तो नहीं लगानी, हम तो एक सजेस्ट ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी इस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यहीं तक आज बात करते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।